لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب میدان محشر لگے گا مشرکین کے کمزور طبقے کے لوگ بھی ہوں گے اور ان کے پیشوا امام مقتدی بھی ہوں گے، ان کا آپس میں کلام اور ان کے رہنما اور مقتداؤں کی بیزاری، اس کے بعد شیطان کی بیزاری کا اعلان بھی اللہ نے فرمایا اور مومنین کے لیے بشارت سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ذریعے دی، پھر کلمہ شرک کی مثال ایک گندے درخت کے ذریعے دی اور ان دونوں کے نتائج کو بیان فرمایا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ الم تر الی الذین سے یہ 5ویں بار وقائع کا ذکر فرمائیں گے اور یہ تخویف اخروی کے اوپر مشتمل ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں جی آیت کا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کو کفراً بجائے شکر گزاری کے ناشکری، اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لے پہنچا دیا انہوں نے اپنی قوم کو، وَأَحَلُّوا پہنچا دیا اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں، قوم کو گھر ہلاکت، ٹھیک ہے، یعنی جہنم، یعنی دار البوار ہلاکت کا گھر، آگے جہنم یعنی جہنم، یصلونہا ضرور داخل ہوں گے وہ اس کو، یعنی جہنم میں وہ ضرور داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، اور جہنم کا جو ٹھکانہ ہے وہ بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا۔ پھر آگے اسی کی تشریح اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کی نعمت کو کس طرح انہوں نے تبدیل کیا، ناشکری کی کس طرح۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور کیے انہوں نے واسطے اللہ کے کئی شریک، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنائے، یہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کیا کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ، کیوں انہوں نے تبدیل کیا؟ تاکہ وہ گمراہ ہوئیں اس کے رستے سے، یعنی توحید کے رستے سے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دو، قُلْ تَمَتَّعُوا، فرما دو میرے پیغمبر فائدہ اٹھا لو تم چند روز، فائدہ اٹھا لو دنیا کے اندر چند روز۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پس بے شک رجوع تمہارا طرف آگ کے ہی ہے، یعنی لوٹنا تمہارا طرف آگ کے ہی ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کیے تھے۔ اب کتنی طرح کے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر بیت اللہ نصیب فرمایا، بیت اللہ کی خدمت نصیب فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ نے قریش مکہ سے عام اقوام کو بھی مانوس کیا تھا، جس طرح اللہ نے سورۃ قریش کے اندر فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ،
یہ تجارتیں کرتے تھے، قریش مکہ بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، جب یہ سامان لے کے جاتے تھے شام یا شام کی طرف یہ تجارت کی غرض سے جاتے تھے، لوگ ان سے بڑا مانوس ہوتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے لوگ، سمجھ آئی تھی؟ اللہ نے ان کے اوپر بڑے بڑے انعامات کیے تھے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ان کو آخری پیغمبر عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک نازل فرمائی، اور ان کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے سب سے اعلیٰ کتاب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر ان پیغمبروں نے کیا کیا؟ شجرہ طیبہ یعنی توحید کی دعوت دی، پاکیزہ درخت، کل کے سبق میں پڑھا ہے نا کہ شجرہ طیبہ کے ساتھ اللہ نے مثال دی ہے نا کلمہ طیبہ کی، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ کی یعنی توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا ان پیغمبروں نے، مگر ان لوگوں نے اس نعمت کو کس میں بدل دیا تھا؟ ناشکری کے اندر بدل دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حاصل کرتے، ٹھیک ہے، توحید کو مانتے، اس ساری چیزوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور انہوں نے ناشکری کی۔ کیا کی؟ جعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنانے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا کر دی ہے؟ ناشکری کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے ان کو صلاحیت دی، ایک صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، قرآن دیا، نبی دیا، ٹھیک ہے، اور قرآن بھی اعلیٰ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، اور آخری پیغمبر دیا، اتنا عظیم الشان پیغمبر دیا، لیکن انہوں نے اس نعمت کو کیا کر دیا؟ ناشکری میں بدل دیا۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ ہی لوگوں کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ شریک کرنا شروع کر دیا اللہ کی مخلوق کو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرنے لگے، شرک کرنے لگے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہ میرے پیغمبر فرما دو ان سے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے نا، یعنی شکر گزاری کو ناشکری کے اندر بدل دیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، خود بھی وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، خود بھی گمراہ ہو گئے۔ یہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے نا جو سب سے پہلے بولا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی سب سے پہلے سردار بولے تھے، ابو جہل، ابو لہب جیسے، یہ مکہ کے جتنے بھی بڑے چودھری، ہر پیغمبر کے سامنے بڑے بڑے سردار ہی بولے تھے قوم کے۔ کیوں بولے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر اس پیغمبر کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا تو ہماری سرداری ساری ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، متکبرین لوگ تھے نا، وہ متکبرین لوگ تھے۔ اسلام کیونکہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اسلام جھکنے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سرداری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا اگر اس پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا تو یہ سردار بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آئے، یہودیوں نے بھی کیا کی تھی؟ دشمنی لی تھی، ٹھیک، اسی طرح منافقین نے دشمنی کی۔ عبداللہ بن امی رئیس المنافقین تھا، اس نے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہماری سرداری کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی، ختم ہوگی ہماری سرداری، ٹھیک ہے، یہ سردار بن گیا ہے۔ اسی طرح مکے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، وجہ اس کی کیا تھی؟ کہ ہم سردار ہیں، ہماری سرداری جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، تکبر ہوتا ہے، یہ اللہ کا دین قبول کرنے سے بندے کو بیزار کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے جھکنا پسند کیا، اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر توحید کی دعوت دی، اس پیغام کے آگے جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ نے ان کو اونچا کر دیا، اور جنہوں نے اکڑ دکھائی، جو سینہ تان کر چلتے رہے، جنہوں نے تکبر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا کے رکھ دیا۔ آج ان کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج ان کے نام و نشان کوئی پتہ نہیں ہے، صرف نام لیتے ہیں اور وہ بھی نفرت کی غرض سے نام لیا جاتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے اس پیغام توحید کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، آج ہم، بلکہ ہم نہیں، اللہ خود ان کو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کو خود قرآن پاک کے اندر کہتا ہے۔ بھئی ایک عام ولی ہو، اس کو ہم خود کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ تیری رحمت ہو اس کے اوپر، لیکن صحابہ تو ایسی شخصیات تھی جنہوں نے جب اللہ کی توحید کے پیغام کو قبول کیا، پیغمبروں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حق والے پکے سچے مومن یہ صحابہ کرام ہے،
اللہ کو قرآن کے اندر کہنا پڑا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ کو قرآن کے اندر کہنا پڑا اولئک هم المتقون، گناہوں سے بچنے والے متقی پرہیزگار ہیں میرے پیغمبر تیرے صحابہ ہیں۔ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا اولئک هم المفلحون، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں قبول کرنے والے، کامیابیاں حاصل کرنے والے اگر ہیں تو میرے پیغمبر تیرے صحابہ ہیں۔ بلند کیا نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے لیے انہوں نے تواضع اختیار کی، اللہ کے لیے وہ جھک گئے، اللہ کی توحید کو انہوں نے قبول کر لیا، وہ دنیا کے اندر بلند و بالا ہو گئے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر جاری فرما دیا۔ جو بھی صحابہ، اب قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمتیں، صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لوگ پڑھتے رہیں گے، قیامت تک لوگ ان کے چرچے کرتے رہیں گے لوگ۔ لیکن جو لوگ پیغمبر کے آگے اکڑے، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا، متکبرین تھے، تکبر کرنے والے، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ ٹھیک ہے، جس نے تکبر کیا میرے پیغمبر کے آگے، اللہ نے اس کو بددعا دی ہے قرآن پاک کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی بتا دیا کتاب کے اندر، تم نے میری توحید کو نہیں مانا، لو دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے ذلت اور خواری ہے، عذاب ہے، اور آخرت کے اندر تو میں دوں گا وہ علیحدہ عذاب ہے تمہارے لیے بھرا پڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے جھکنا سیکھو، اللہ کے لیے کیا کرو؟ جھکنا سیکھو۔ جب ہم اللہ کے لیے جھکنا سیکھیں گے نا تو یہ دین ہمارے دلوں کے اندر پھر بیٹھ جائے گا۔ یہ جتنے بھی دیکھو پیغمبروں کے ساتھ، جتنے بھی آپ نے سورۃ ہود پڑھی ہے، سورۃ اعراف پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ پیغمبروں کے آگے تکبر کیا تھا۔ اللہ نے ان کا انجام دنیا کے اندر گندا کیا، ان کا انجام غلیظ انجام ہوا تھا ان کا، اور آخرت کے اندر تو ابھی ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ باقی ہے ابھی عذاب۔ کیا وجہ تھی؟ تکبر تھا۔ سب سے پہلے ہوا ہی تکبر ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ تکبر ہی ہوا ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور شیطان نے دلیل کیا دی تھی اس کی؟ آگ کا کام کیا ہے؟ اوپر کو جاتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور مٹی کا کام کیا؟ اسے اوپر پھینکو وہ کیا ہوتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے۔ اس نے یہ دلیل پیش کی اللہ کے آگے، کیا کیا انہوں نے؟ تکبر کیا، تکبر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے آگے دلیل تیری نہیں چلے گی، جب میں نے جو تجھے حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کر، تو نے کیوں انکار کیا؟ اللہ نے فرمایا نکل جا میرے دربار سے، یہاں سے قیامت تک کے لیے میری رحمت سے تو دور کر دیا گیا ہے۔ تکبر تھا نا، اس تکبر نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، شیطان کو۔ اس تکبر نے اس شیطان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ جو اللہ کے لیے بندہ جھکنا نہیں نہ سیکھتا، وہ پھر کسی عبادت کے اندر، چاہے اس کے اندر کافر تو ایک طرف رہ گیا نا، کافر تو ہوتے ہی تکبر کرنے والے، اسی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت سے دور کر دیا۔ لیکن اگر کوئی مومن بھی اگر تکبر کے اس لعنت کے اندر مبتلا ہے تو یاد رکھنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کبھی نہ کبھی عبادت کر بھی لے گا نا تو پھر وہ دکھلاوے کے لیے کرے گا، پھر وہ ریاکاری کے لیے کرے گا۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے نا، دیکھا نہیں آپ نے؟ تھوڑا سا سجدہ کرتے ہیں، اس کا سٹیٹس بنا کے لگا دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک کے اوپر لگا، ماشاءاللہ جی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ متکبرین لوگوں کی علامت ہے۔ یہ ساری تھوڑا سا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں، بس تصویر کھینچ کے لگا دیتے ہیں، یہ متکبرین لوگوں کی علامت ہے۔ یہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آئیں گے، کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آئیں گے، آئیں گے جب بس تصویر بنوا کے چل بھائی، وہ بھی دکھلاوے کے لیے، دیکھو جی ہم مسجد کے اندر آئے، ہم مسجد کے اندر۔ تو یہ تکبر جو ہے میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑی لعنت ہے، جو اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ جو تکبر ہوگا نا، متکبرین لوگ ہیں، اللہ ان کو چیونٹیوں کی شکل دے گا، چیونٹیوں کی شکل دے کے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جہنم کے اندر ان کو پھینکے گا۔ دیکھو دنیا کے اندر جو یہ کام کیا کرتے تھے، جس لعنت میں، جس برائی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی حقیر اور اتنی ہی ذلت ناک سزا ان کو آخرت کے اندر دی۔ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھتے تھے، اللہ نے ایک آخرت کے اندر ان کو چھوٹا کر دیا، کیڑی جتنی اللہ تعالیٰ نے شکل دے دی، یہ تمہاری اوقات ہے۔ اور تکبر یہ صرف اللہ کو سجتا ہے، مخلوق کو یہ تکبر نہیں سجتا ہے۔ حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کی جو چادر ہے یہ اللہ کے کاندھوں پہ اچھی لگتی ہے، بس تکبر کی چادر اللہ کے کاندھوں پہ اچھی لگتی ہے، تکبر صرف اللہ ہی کو سجتا ہے۔ اللہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اور اس کا نمائندہ تو
5 وقت یہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں انسان اگر کہے کہ میں ہوں بڑا میں ہوں بڑا، یہ تکبر اس کو نہیں سجتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تکبر جو ہے یہ صرف اللہ کو سجتا ہے۔ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں، انسان کو یہ نہیں تکبر سجتا۔ انسان کو تو اللہ خود قرآن میں اوقات یاد دلاتے ہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو پانی کا ایک گندا قطرہ نہیں تھا؟ تو پھر انسان آج تھوڑے سے اللہ نعمتیں دے دیتا ہے، اس کو اکڑنے لگ جاتا ہے، تھوڑی سی نعمتوں کے اوپر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پھر اس کو یہ یاد دلاتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو پانی کا ایک گندا قطرہ نہیں تھا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو تکبر کرتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ متکبر انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، نہ شکرا ہو جاتا ہے، نہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کر دیا ہے، بتا تو صحیح۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان جو تو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اپنے رب کی، تو ہلاک ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا قتل الانسان، انسان تو مر ہی جا جو تو ناشکری کر رہا ہے اپنے رب کی۔ اتنی نعمتیں دی تو نے، تو اس کے سامنے جھک، تو اس سے سامنے عاجزیاں کر، انکساری کر، اپنی بے بسی کو بیان فرما، لیکن تو کیا کرنے لگ گیا ہے؟ تکبر کرنے لگ گیا اس کے آگے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ تکبر یا خلاصہ کلام یہ تکبر ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے دور کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ مشرکین جو تھے نا، جتنے بھی کفار آئے ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے تکبر ہی کیا ہے، اسی تکبر نے ان کو مار کے رکھ دیا ہے، اسی تکبر نے ان کو قرآن سے دور کیا، اسی تکبر نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عبادت خانوں سے دور کیا، اسی تکبر نے ان کو اللہ کے نبیوں سے دشمنی لینے کے اوپر مجبور کر دیا۔ اسی تکبر سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں آپ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں قل تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، قل تمتعوا فائدہ اٹھا لو، یعنی چند روز دنیا کے اندر فائدے اٹھا لو، خوب مزے کر لو۔ یہ دو اعتبار سے چیز ہو سکتی ہے، خوب مزے کر لو۔ دیکھو ناشکری انہوں نے کی تھی، انہوں نے شرک کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ بھی کہ ہر بندے کو اپنے عقائد کے مطابق جو وہ اعمال کرتا ہے اپنے مذہب کے اندر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرک جب بھی اپنا عمل کرے گا اس کو اپنے عمل کرنے کے اوپر کیا ہوگی؟ لذت محسوس ہوگی۔ موحد جب اللہ کے آگے سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، عالم الغیب جان کر کہ یا اللہ تو میری اس پکار کو، یا اللہ تو میرے سجدے کو، میرے اس رکوع کو دیکھ رہا ہے، میری اس عبادت کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سجدے کے اندر، اس کو اپنے رکوع کے اندر لذت محسوس ہوگی۔ اور مشرک جب غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، اس کو اپنے مذہب کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، تمتع، فائدہ اٹھا لو، خوب مزے کر لو۔ دوسرے اعتبار سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ کافر جو ہے قیامت کا انکاری ہے، کافر کہتا ہے بس مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے، جس طرح مشرکین مکہ قیامت کے انکاری تھے، کہتے بس ہم گل سڑ گئے، ہڈیاں بن گئے، تو پھر کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند روز دنیا کے اندر فائدہ اٹھا لو، یہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں، جس مال کے اوپر اکڑ رہے ہو نا تم، یہ چند روز تم فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پس بے شک رجوع تمہارا کیا ہے؟ طرف آگ ہی کے ہے۔ رجوع تمہارا کیا ہے؟ طرف آگ ہی کے ہے، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو بھئی آج دنیا کے اندر کتنے لوگ سرمایہ دار ہیں، کتنے لوگ سرمایہ دار ہیں، خاص کر میں بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے جن کو وافر مقدار میں مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، اللہ نے ان کو توحید کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ مزاروں کے اوپر جتنے لوگ پیسے لگا رہے ہیں دیکھ لو، آپ سارے سرمایہ دار ہیں، اللہ نے دولت دی، پیسہ دیا ہے، مال دیا، ان کو بنگلے ہیں، ان کی کاریں، کوٹھیاں، بینک بیلنس ہیں ان کے، لیکن اللہ نے اپنی توحید سے کیا کر دیا؟ ان کو محروم کر دیا ہے، اپنے دین سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کرنے شروع کر دیے؟ اللہ کے شریک کرنے شروع کر دیے۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے نعمت دی، نعمت کی کیا کر دی؟ انہوں نے شکریاں کر دی ہیں ساری کی ساری، بجائے یہ کہ میرے نام کی نظر نیاز دیتے، لیکن انہوں نے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا شروع کر دی ہے۔
غیر اللہ کے نام کے اوپر، اور لوگوں کے قافلے بھر کے جاتے ہیں، گاڑیاں کی گاڑیاں بھر کے جاتی ہیں، سال کے بعد 6 مہینوں کے بعد ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو گاڑیاں پر فلانے پیر صاحب کے دربار میں لوگ نیاز کے طور پہ اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں، ہم فلانے پیر صاحب کے نام پہ ہماری بھی نیاز کے اندر رشتہ ڈالو، ہمارا بھی نیاز کے اندر، یہ سارا اسی چیز کے اندر شامل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی کیا کی ہے انہوں نے شکری کے وجعلوا للہ اندادا، مال پیسہ اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا، نعمتیں اللہ کی دی، تو یہ اسی کے نام پہ اوپر خرچ ہونی چاہیے تھی، لیکن غیر اللہ کے نام کی جب نظر نیاز دینے لگے اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، دوسروں کو شریک کر دیا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید کی نعمت سے استقامت عطا فرمائے، اس کے اوپر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کلمہ توحید زبان پہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، قل لعبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زجر فرمایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زجر۔ ترجمہ دیکھیں، فرما دو میرے پیغمبر لعبادی میرے بندوں سے، سبحان اللہ، یہ بھی پیار کا جملہ ہے جی، کیا ہے یہ؟ پیار کا جملہ ہے، محبت بھرا جملہ ہے، میرے بندوں کو، ٹھیک۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے میری توحید کو قبول کر لیا ہے، ہاں ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، قائم کرتے رہیں وہ نماز کو، قائم کریں وہ نماز کو، وینفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کریں اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ میرے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ان کو یقین ہے یہ مال دولت پیسہ جو ہمارے پاس ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان کو یقین ہے کہ یہ بھی فانی ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے دور کرنے والا ہے، یہ ہمیں اپنے دین سے دور کر دے گا۔ ان سے آپ کہہ دیں کہ وہ نعمتوں کے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دے کے رکھی ہے اس کی شکر گزاری کریں۔ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، دین اللہ نے دیا، توحید اللہ نے دی، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ مال اللہ نے دیا، پیسہ اللہ نے دیا، اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے اللہ کی شکر گزاری کریں۔ سمجھ آئی یہ بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے ان کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو میں نے دنیا کی مادی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا کے اندر مال پیسہ دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی شکر گزاری کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، یقیم الصلاۃ، میں بار بار کہتا ہوں یقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، بلکہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک جس طرح درخت ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کے سرسبز و شاداب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھی سوکھا ہوا درخت، ایک ہوتا ہے ایک درخت کھڑا ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، اس کو پھل لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم نماز کو قائم کرنا چاہتے ہیں، مومنوں ایسی نماز پڑھو کہ اللہ کے دربار میں جب یہ قبول ہو کہ ایک درخت کی مانند کھڑی ہو کہ تمہاری یہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اور یہ کس طرح ہوگی؟ جب ہم نماز کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا کرتے ہو، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ جو نماز اچھی نہیں نہ پڑھتا، کالے کپڑے بدبودار کپڑے کے اندر نماز کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، قیامت تک وہ نماز اس کے لیے بددعا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کئی لوگوں کو آج یہی اشکال ہے کہ نماز کے اندر دل نہیں لگتا، نماز کے اندر خیالات ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، نماز برائیوں سے، منکرات سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ ہوئے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم گناہ کیے جا رہے ہیں۔ بھائی اس کے اندر نماز کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارے جذبے کا ہے، قصور ہمارے دل کا ہے کہ ہم نماز کے اندر دل لگا کے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم دل لگا کے نماز پڑھیں، اللہ کی طرف پورے متوجہ ہو کے نماز پڑھیں، تو خدا کی قسم یہ نماز برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب ہم نماز نیت سے لے کر سلام تک، نیت سے لے کر سلام تک
ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تب یہ ہماری نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، اور جب یہ قبول ہو جائے گی پھر یہ نماز برائیوں سے، منکرات سے اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہماری نمازوں کے اندر طاقت نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر قوت نہیں ہے، وجہ ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے جس جذبے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رکوع اس انداز سے کرتے تھے کہ پرندے سمجھتے تھے کہیں یہ پتھر پڑا ہوا ہے، کہیں یہ پتھر ہے، اور وہ اس کے اوپر آگے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کی پیٹھ کے اوپر آگے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ یہ نماز اللہ کی طرف متوجہ، ان کو کوئی نہیں پتا ہوتا تھا ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک مسجد کے اندر یہ نماز پڑھ رہے تھے، سانپ آ گیا، لوگ بھاگ گئے مسجد سے، لیکن امام صاحب نے نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی۔ کسی نے امام صاحب سے پوچھا حضرت آپ کو نہیں پتا سانپ آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، مجھے تو اس کے اندر لذت اتنی آ رہی تھی، مجھے دنیا کا کوئی ہوش و حواس ہی نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چند دن پہلے مجھے ایک بندے نے لطیفہ سنایا بڑا زبردست، کہتے ایک امام صاحب تھے، اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھے تھے، امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھا دی۔ مقتدی نے کہا حضرت آپ نے 3 پڑھائی ہیں، 4 رکعتوں والی نماز نا، امام نے 3 رکعتیں پڑھا دی۔ کہتے مقتدی نے شور مچا دیا حضرت آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ امام صاحب نے کہا میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اس نے کہا نہیں تو نے 3 پڑھائی ہیں۔ اب بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ امام نے کہا مجھے دلیل دے۔ امام پریشان ہو گیا کہ میرا مقتدی اتنا پیچھے سمجھدار، اس نے میرے اوپر پوری توجہ، اس نماز کے اندر پوری توجہ کے ساتھ وہ کھڑا ہے کہ اس کو پتہ ہے سارا کہ ماشاءاللہ نماز سوچو فساد کے ساتھ پڑھ۔ وہ بڑا خوش ہو، اس نے کہا دلیل دے کہ کس طرح میں نے 3 رکعتیں۔ اس نے کہا دیکھو جی حضرت صاحب میری ہیں دکانیں 4، میں 4 رکعتوں والی نماز میں ہر دکان کا حساب کرتا ہوں، ٹھیک ہے 3 دکانوں کا حساب ہو گیا، چوتھی کا رہ گیا، اس سے پتہ چلتا ہے ہم نے 3 نمازیں پڑھائی ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہاں، تو ہمارا نمازوں کے اندر خیال نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری نماز کی طرف۔ ٹھیک، دیکھ لو بعض کو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا اگر کسی کو کوئی کام بھول جائے، حساب کتاب پورا نہ ہو، نماز پڑھ لے، خود ہی اس کا سارا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ اقامت ہو رہی ہوتی ہے نا، نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے، شیطان آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، یہ بھلا دیتا ہے بندے کو، تو نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3، بھلا دیتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے، اور جب سلام پھرتے یہ بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ شیطان ہمارے اوپر غالب ہو جاتا ہے، ہماری نمازوں کے اندر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، یقین کرو نہیں ہے توجہ، اور اس کا آسان حل صرف یہی ہے، آخری حل جو ہے نا ہمارے لیے، صرف خاص کر ہمارے لیے آسان حل اس کا جو میں بتا رہا ہوں، آسان حل اس کا یہی ہے کہ آپ نماز کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں نا اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو، بس صرف یہی حل ہے اس کا ہمارے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ نسخہ، یہ علاج، یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی جس دنیا کے اندر کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ، کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، کہہ دو بھئی نماز کے اندر ہمارے خیالات صرف اللہ کی طرف ہوں، ہمیں کوئی نسخہ دے دو، جو بھی نسخہ دے گا کر کے دیکھ لینا، ناکام ہو جاؤ گے۔ آخری حل جو صرف ہم کمزوروں کے لیے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر جتنے بھی کلمات ہیں نا اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھو، اور جب تم نماز پڑھو گے انشاءاللہ جو بھی آیت تم پڑھتے جاؤ گے تمہارے ترجمہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا تمہارا۔ الحمدللہ رب العالمین آپ کے ذہن میں ہوگا اس کا یہ ترجمہ ہے، الرحمن الرحیم آپ کے ذہن میں یہی ہوگا اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگے گا، اللہ ہی کی طرف ہوگا، پھر ہماری نمازوں کے اندر طاقت آ سکتی ہے، قوت آ سکتی ہے، وگرنہ نہیں آ سکتی۔ قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھا جائے، اس کے پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ٹھیک ہے، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ اس کو پورا کیا جائے۔ بعض لوگ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ واجب ہے، اور واجب اگر نماز کے اندر جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے نماز ہی نہیں ہوتی، پڑھنی پڑتی ہے دوبارہ، اگر بھولے سے چھوٹ جائے پھر سجدہ صاحب کے ذریعے نماز پوری ہو جاتی۔ رکوع سے اٹھ کے اب قوما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تھے تو اتنا زیادہ کھڑا ہو جاتے تھے، بعض اوقات ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ حضور نماز تو نہیں بھول گئے کہیں، اتنا لمبا یعنی قوما کیا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے نا اس کے اندر، ہم تو بس پیچھے ربنا لک الحمد بس یہ کہہ کے چلو، اس کے اندر دعا ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، وہ دعا پڑھا کرو، سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے الحمدللہ بڑی دفعہ بتائی ہے، جی آپ میں سے کون پڑھتا ہے یہ دعا؟ ہاں ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ کافی ہیں،
لیکن یہ میں نے دعا بڑی دفعہ بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، حدیث شریف کے اندر اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے، اس دعا کو پڑھا کرو، آپ اس کی عادت بناؤ۔ اللہ کے دربار میں یہ جملہ اتنا قبول ہوتا ہے، جس صحابی نے پڑھی تھی 30 فرشتے اس جملے کو لینے کے لیے اترے تھے، 30 فرشتے، اور آپس کے اندر وہ جھگڑ رہے تھے کہ یہ میں لے کے جاؤں گا، یہ جملہ میں لے کے جاؤں گا، یہ جملہ میں لے کے جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ جس نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اس کو بتایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ آپ کے ایک بندے نے پیچھے نماز پڑھنے والے نے یہ جملہ پڑھا، اللہ کے دربار میں بڑا مقبول ہوا ہے جملہ۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی نمازوں کی طرف توجہ جو ہوتی تھی وہ صرف اللہ کی طرف ہوا کرتی تھی، وہ ہر وقت جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یوں ہی تو نہیں ان کو تہجدوں کے اندر لذت محسوس ہوتی تھی، یوں تو نہیں صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی تعریفیں کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ساری رات ان کے بستر ان کی کروٹوں سے خالی رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے مخصوص بندے ہیں، ساری رات ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے کیا رہتی ہیں؟ خالی رہتی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف قرآن پاک کے اندر کی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے پیغمبر ان کے ماتھوں کے اندر تو سجدے کے آثار پائے گا، سجدے لمبے کر کے ان کے ماتھوں کے اندر کیا پڑ گئے؟ آثار پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم و شان سجدے کرتے تھے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کے اندر انسان کسی حالت کے اندر اتنا اللہ کے قریب نہیں ہے جتنا سجدے کے اندر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا سجدے کے اندر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں تو نہیں، کرسیوں والے کی مجبوری ہے جی، ہمیں اس کا انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھائی نماز طاقت سے، قوت سے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کرسیوں والے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی طاقت دے، قوت دے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کئی ایسے بھی ہیں جو مجبوری تو ہے بیچاروں کی، لیکن وہ نماز کھڑے ہو کے سجدہ پھر بھی وہ زمین کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کتنا کو تڑپتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی قوت عطا فرما، اور اپنے لیے سب دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ قوت کے ساتھ مرتے دم تک سجدہ زمین کے اوپر کرنے کی توفیق عطا فرما، زمین کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر ذلت ہے کمال درجے کی، اللہ کے آگے کمال درجے کی خواری ہے، اس کے اندر کمال درجے کی، اللہ کے آگے انسان اپنے آپ کو آخری درجہ جو ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بس پیشانی ہے نا، جب یہی ہے رکوع کے اندر اتنی عاجزی نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا جھکا ہوا آدھا ہے، لیکن جب ہم نے سارا جسم ہی اللہ کے آگے جھکا دیا، ماتھے ہی اللہ کے آگے پھر رہ کیا گیا؟ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدوں کو لمبا کرو، یہ نہیں کہ بس 3 دفعہ تسبیح، کم از کم 3 دفعہ تسبیح کرنے کی مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 کی مقدار آتی ہے، سبحان ربی العالی 5 یا 7 کی مقدار آتی ہے، رکوع کے اندر بھی 5 یا 7 کی، کم از کم 3، یہ کم از کم ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 مرتبہ اس کو پڑھا کرو، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اور یہی نہیں کہ قرآن پاک کی جس کو 3-4 صورتیں یاد ہیں بس وہی نماز کے اندر پڑھتا جائے، آخری پاؤ یاد کرو، ہر کوئی آخری پاؤ قرآن پاک کا ضرور یاد کرو، اور جو بھی قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہو نماز کے اندر بالخصوص جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں اس کا کم از کم ترجمہ تو دیکھ لے انسان۔ اب سورت اخلاص ہے، چھوٹی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 بار اس کا صرف ترجمہ دیکھ لو آپ۔ اب تو ذرائع بہت زیادہ ہیں ترجمے والے، قرآن پاک ہے، یہ جلدیں ہے، موبائل ہے ہر کسی کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے آپ صرف 3 بار اس کا ترجمہ دیکھ لو، آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا۔ جب نماز میں پڑھو گے نئی لذت آئے گی۔ سورت کوثر ہے، کتنی چھوٹی سورت ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لو 2-3 بار، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ یہ تو نہیں ہم خالی سجدے کرتے جا رہے ہیں، بس ٹکر پہ ٹکر ہے نماز کے اوپر، اس طرح نہیں نماز کے اندر لذت آتی کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں سنت کے مطابق اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے بس یم کر لیتے ہیں، کہیں ذات کو، کئیوں کو میں نے دیکھا اس طرح کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، کندھوں تک تو ہاتھ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کی سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ کی ہتھیلی جو ہے یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اس طرح انگلیاں بھی نہیں کھلی ہونی چاہیے، بالکل بند بھی نہیں ہونی چاہیے، بس جس حالت کے اوپر انگلیاں ہیں بس اسی حالت کے اوپر کھول، یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک۔ کندھوں تک اٹھا لو، کانوں کی لو تک اٹھا لو، بھائی سارے طریقے سنت ہے، اس کے اندر میں سختی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو صرف مولویوں نے آپس کے اندر اپنی روٹی سیدھی کی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہی جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بس سیدھی طرح، بس جو کانوں کی لو تک ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ منقول ہے، کندھوں تک اٹھا لو یہ بھی طریقہ منقول ہے، بس جس طرح مرضی، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اس کے اندر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، زیر ناف ہے،
ٹھیک ہے. حنفی مسلک کے اندر زیر ناف ہاتھ ہے، یہ سنت کے مطابق ہے. اہل حدیث حضرات یہاں تک باندھتے ہیں ان کے نزدیک جس طرح ہے، لیکن حنفی مسلک کے مطابق جو زیر ناف باندھتے ہیں وہ بھی غلط باندھتے ہیں کئی حضرات، اور جو اوپر باندھتے ہیں وہ بھی غلط باندھتے ہیں. میں دیکھو جی اس کے اندر فردن انفرادی کام نہیں میں کر رہا اس کے اندر. اب مثال کے طور پہ جو ہیں سینے کے اوپر باندھنے والے جن کے نزدیک ہے وہ بہت زیادہ اوپر کر لیتے ہیں ہاتھ. مشکل کے اندر نماز کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالو، ٹھیک ہے. ناف سے اوپر رکھو سینے کے اوپر، بس اپنے آپ کو مشکل کے اندر. اسی طرح جو زیر ناف باندھتے ہیں وہ بہت زیادہ نیچے باندھ دیتے ہیں ہاتھ. یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ خلاف سنت یہ طریقہ ہے. بس ناف کے تھوڑا سا نیچے کچھ حصہ اوپر ہو آپ کا، ناف کے کچھ حصہ نیچے ہو، یہ زیر نافات بھائی یہ سنت کے مطابق ہے. سمجھ آ گئی؟ باقی رفع یدین کے مسئلے ہیں یہ سارے قیامت تک یہ رہیں گے. اس کا امام شافعی حل نہیں نکال سکے، امام ابو حنیفہ اس کا حل نہیں نکال سکے، ہم کیا اس کا حل نکالیں گے؟ وہ بڑے بڑے اماموں کا اختلاف ہے. جو رفع یدین کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہے. جو نہیں کرتے وہ بھی سنت کے مطابق کر رہے ہیں کام. یہ سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ رہیں گی، یہ قیامت تک زندہ رہیں گی. اس کو آپ اگر کہو نہیں جی رفع یدین نہیں کرو، کوئی کہتا ہے کرو نہیں کرو نہیں کرو، بس یہ جھگڑتے رہو گے آپ، یہ آپس میں نفرتیں پیدا کرتے رہو گے. اس کام کے اندر نہ پڑو. جو کر رہے ہیں وہ بھی کام سنت کے مطابق ہے، جو نہیں کر رہے وہ بھی کام سنت کے مطابق ہے. بس اتنا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے. ایسے ہی عوام کو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی قرآن سر پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کام غلط ہے، کوئی دوسرا مسئلہ. کیوں عوام کا کیا قصور ہے؟ کیوں ان کو لڑا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ سے دوسروں کو متنفر کر رہے ہو اپنے عوام کو کہ مولوی جی آپس میں لڑتے ہیں کدھر جائیں کدھر جائیں؟ بس یہ سنت کا طریقہ ہے. کرنے کی بھی حدیث ہیں، نہ کرنے کی بھی حدیث ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ امام ابو حنیفہ نہ کرنے کے قائل تھے، امام شافعی کرنے کے قائل تھے. تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر یہ رفع یدین کرنا اتنا ہی برا ہوتا، حرم مکی کے اندر جو امام مصلی کے اوپر کھڑے ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں، کہو ان کو. میں نے کئی حضرات سے سنا ہے نا کہ یہ جو رفع یدین کرتے ہیں وہ اب بھی یہ غلط ہے، پتہ نہیں کتھوں چاک کے لے آئے طریقہ. استغفر اللہ، تم اس طرح نہ کہو. اب یہ اتنا ہی طریقہ اگر غلط ہوتا تو حرم مکی کے اندر مصلی کے اوپر وہ کھڑے ہیں جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ قیامت تک اس گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں رحمتیں اتار. کیا وہ دعائیں ذریعہ نجات تک قبول تک نہیں پہنچی؟ میں رفع یدین نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن رفع یدین کرنے والوں کو میں اسی طرف سے کہہ رہا ہوں بھائی یہ اتنا غلط، یہ طریقہ غلط نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے سارے طریقے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گی قیامت تک. کچھ کو اللہ نے فلانی سنت کے اوپر لگا دیا، کچھ کو اللہ نے نہ کرنے کی سنت کے اوپر لگا دیا، بس یہ چل رہی ہے. زیادہ سختی متعصب بننے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھنا. جائز نجائز کا بھی مسئلہ نہیں ہے، حلال حرام کا بھی مسئلہ نہیں ہے رفع یدین کرنا نہ کرنا. اپنا بھائی سمجھو، بھائی چارہ مطابق. اب ہماری مسجد کے اندر کتنے اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیوبندی بھی، اب بریلوی بھی، ہم نے کسی مسلک کا نام نہیں. بھائی نماز پڑھو، بس جاؤ اپنے اپنے گھروں کو. اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا سب، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بس اس کی نماز کو. سمجھے؟ سنت کے مطابق رکوع کو سنت کے مطابق کرو. اپنے پاؤں جب رکھتے ہو نماز کے اندر اس کو سنت کے مطابق، اس کو انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف رکھا کرو. یوں نہیں رکھنے، یوں نہیں رکھنے، زیادہ کھولنے نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس مناسب مقدار جتنی آپ رکھ سکتے ہو بس اتنا کھول لو پاؤں کو، ٹھیک ہے. سجدے کو سنت کے مطابق رکھو، اپنے اتحیات کو سنت کے مطابق رکھو، ٹھیک ہے. اب اتحیات میں سنت طریقہ کیا ہے؟ لوگ گھٹنے کے، یہ مثال کے طور پہ جو سنت طریقہ ہے یہ انگلیوں کا جو سرا یہ آپ کے گھٹنا جہاں سے شروع ہوتا ہے ادھر تک بس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب نیچے تک نہیں گھسا کے رکھنے ہاتھ اپنے، ٹھیک ہے. بعض کرتے ہیں نا اسی طرح، نیچے تک نہیں کرنے ہاتھ اپنے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے. بس جہاں یہ گھٹنے کی حدود یہ شروع ہو رہی ہے نا یہاں تک اپنے ہاتھ رکھنے ہیں. اور جو انگلی اٹھانے کا طریقہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اشہد اللہ کے اوپر انگلی اٹھانی ہے، الا اللہ کے اوپر نیچے کر لینی ہے، بس یہ سنت طریقہ ہے. اللہ کے اوپر انگلی، الا اللہ کے اوپر نیچے کر لینی ہے انگلی. اور یہ ہم شہادت دیتے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اور یہ آخر دم تک مٹھی کو بند رکھنا یہ سنت ہے. آخر دم تک مٹھی کو بند رکھنا کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے. یہ دو انگلیاں بند رکھنی ہے، اس کا حلقہ بنانا ہے، یہ بڑی انگلی کا اور یہ انگوٹھے کا حلقہ بنا کے اس طرح رکھنا ہے. اور پھر یہ اللہ کے اوپر انگلی اٹھانی ہے، الا اللہ کے اوپر نیچے کر لینی ہے، بس یہ سنت طریقہ ہے. آخر تک مٹھی بند رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سلام پھیرنے کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جب یہ سلام پھیرنی ہے تو اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے. السلام علیکم جب امام کہتا ہے نا مقتدی پہلے کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی کیے غور؟ ابھی امام سلام نہیں پھیرتا، مقتدی پہلے گھٹنا اٹھا کے سبحان اللہ اللہم انت السلام علیکم، وہ پہلے تیار ہوتا ہے.
امام ابھی دوسرا سلام، یقین کرو ادھر بھی ہے کہیں ایسے، امام ابھی سلام پھیر رہا ہے تو مقتدی پہلے ہی بس اپنے گھٹنے اٹھا کے اس طرح بیٹھ گیا، اور ٹھیک ہے دوسرا امام ابھی دوسرا سلام پھیر رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، ابھی امام نماز سے نکلا تو پہلی فارغ ہو گیا۔ امام جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے، مقتدی اس کے بعد میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب امام دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، مقتدی پھر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سنت طریقہ ہے، وگرنہ اقتداء ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی، اگر آپ امام کے سلام سے پہلے نکل گئے اقتداء ٹھیک نہیں ہے آپ کی، یہ سنت طریقہ ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ میں بیان کر دو سلام سے ہی، بعض اوقات امام کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، اس نے اب آخر کے اندر کیا کرنا ہے سجدہ صاحب، پیچھے ایک مطلب مسبوق ہے، کسی کی 1 رکعت رہ گئی، کسی کی 2 رکعتیں، کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی، امام سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے، اب مسبوق کو تو نہیں پتا کہ کیا کرنے لگا یہ، امام کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہے، مسبوق یاد رکھنا، اب پتہ تو چل ہی جاتا ہے کہ امام نے جلدی سلام پھیر دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ امام کے اوپر سجدہ واجب ہے، مسبوق کو بھی پتہ چل جاتا ہے، مسبوق سلام نہیں پھیرے گا، مسبوق سلام، جس کی 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 رکعت رہ گئی ہیں، مسبوق سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا، اگر اس کو مسئلہ نہیں پتا تو پھر تو نماز اس کی ہو جائے گی، اگر اس کو مسئلہ پتہ ہے پھر بھی اس نے سلام پھیر دیا، وہ اپنی نماز کو دوبارہ دہرائے گا، کیونکہ اس کی نماز ختم ہوگی، اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ ہاں جو مقتدی پہلے سے ہی پورے رکھتے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ ایک طرف سلام پھیریں گے امام کے ساتھ، وہ بھی سجدہ صاحب کے اندر شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عام انفرادی طور پہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز کے اندر مثال کے طور پہ ایک غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سجدہ صاحب ہو گیا، دوسری غلطی ہوگی، تیسری غلطی، جتنی بار بھی غلطیاں ہو جائے، واجبات کے اندر غلطیاں ہو جائے، سجدہ صاحب ایک ہی بار واجب ہے بس۔ بعض لوگوں کو غلطی ہے نا کہ جی 2 غلطیاں ہوگی 2 بار سجدہ صاحب ہوگا، نہیں، ایک بار سجدہ صاحب واجب ہوگا، یہ سنت طریقہ ہے، اس کو اپناؤ۔ ایک چھوٹی سی اور غلطی ہے، تکبیر تحریمہ ہے نا، امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، مقتدی پہلے ہی کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ بھی اقتداء ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ ہے فرض، تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور ہر مقتدی کے اوپر لازم ہے یہ کہنا پیچھے اللہ اکبر، اگر امام کہے گا مقتدی بھی کہیں گے اپنے زبان سے اللہ اکبر، لیکن وہ اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ امام کی اقتداء کے اندر کھڑے ہیں، امام کے وہ تابع ہو کے کھڑے ہیں، امام کی انہوں نے تابع داری کرنی ہے، نہ کہ امام نے ان کی تابع داری کرنی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر جب امام کہے گا پھر مقتدی نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کی اقتداء ٹھیک ہوگی، وگرنہ جس مقتدی نے اللہ اکبر امام سے پہلے کہہ دیا اس کی اقتداء ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور نماز کے بعد جو ہے دعا مانگنے کا طریقہ، یہاں پہ یہ بھی میں بات پوری کرتا جاؤں، نماز کے بعد جو دعا ہے نا بھائی، دعا، اس کے اندر بھی مجھ سے کئی سوال آ کے کرتے ہیں لوگ کہ نماز کے بعد جو دعا مانگنی ہے یہ سنت ہے یا نہیں سنت ہے؟ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اب مجھے بتانا، اگر ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام کے دعا مانگنے کا وقت بھی وہی ہے، مقتدی کے دعا مانگنے کا وقت بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا، امام کے دعا مانگنے کا وقت بھی وہی ہے، مقتدی کے دعا مانگنے کا وقت بھی کیا ہے؟ وہی ہے، اس لیے یہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ اور دعا کے لیے مستحب طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ نیچے رکھ کے دعا مانگنا یا ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنا؟ ہاتھ یہاں رکھ کے دعا مانگنا، یہ مستحب طریقہ ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اس کے اندر بھی لوگوں نے کفر اسلام کا مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ نہیں جی نماز کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اور بعضوں کو دیکھا پہلی صف کے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے متنفر ہوتے ہیں جو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اٹھ کے کندھا پھلا کے اوپر نیچے چلے جاتے ہیں، اتنے نفرت کرتے ہیں اس عمل سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، مانگو ہر کوئی، امام اپنی مانگے، باقی یہ جو ہے نا بات کہ امام جو اونچی ساری دعا مانگتا ہے، اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں، سیدھی بات ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھو پیچھے 1 رکعت رہتی ہے، 2 رکعت رہتی ہے، کسی کی مسبوق ہیں، وہ فرض پڑھ رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگنا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن فرض کی مقدار دعا سے بھی زیادہ ہے درجہ، ہمارے اونچی دعا مانگنے کی وجہ سے ان کی نماز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ مجھ پہ کئی لوگ آگے سوال کرتے ہیں کہ آپ دعا اونچی کیوں نہیں منگواتے؟ اونچی، میری وجہ یہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں،
کہ میری دعا کی وجہ سے، ایک سنت کی وجہ سے کسی کا فرض خراب نہیں ہونا چاہیے. سنت مانگ رہے ہیں، دعا مانگو. اللہ کہتے نہیں ہے قرآن میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے، مخفی طور پہ، چھپ کے. اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. مقتدی دعا مانگے آہستہ مانگ لے، امام دعا مانگے آہستہ مانگ لے. وگرنہ جب کہیں اجتماعی طریقہ ہو، مثال کے طور پہ جمعہ ہوتا ہے، بندہ اپنی تسبیحات کر کے بندہ اجتماعی دعا مانگ لیتا ہے. جمعے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، کسی کی رکعت نہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بس کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی نکارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ بھی جلدی نہیں پڑھ سکتے، پہلے آتے ہیں اور پہلے ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آتے ہیں اور پہلے ہی چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بہت بڑے وقت کے ولی اللہ ہیں یہ لوگ، کہ ان کو دنیا کا کاروبار سے ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے آگے بھی ہفتے کے بعد بھی سجدہ دینے کے لیے ٹائم دے دیں اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مومن بنائے، ایمانت دار بنائے، اور ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ ہمیں قائم و دائم. یہ کچھ طریقے آپ کے سامنے رکھیں، اس کے مطابق چلنا ہے. وہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ چلو بعد میں انشاءاللہ کرتے ہیں، بعد میں سوال کرتے ہیں. آگے دیکھیں جی، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں وہ. ٹھیک ہے، میرے بندوں کو، میرے پیغمبر آپ میرے بندوں کو فرما دے کہ وہ نماز کو قائم کرتے رہے. آگے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے رہے اس سے جو ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے، رزق دیا ہے. جو ہم نے ان کو کیا کیا ہے، رزق دیا، اس سے وہ خرچ کرے. کس طرح؟ سرًّا وعلانیہ، چھپا کے اور اعلانیہ. آگے نا وہی بات ہے، چھپا کے دیں یا اعلانیہ دیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ، بھئی یہ دل کے اوپر یہ بات ہوتی ہے کہ دکھلاوا جو ہوتا ہے یہ دل کے اس کی بات ہے، ہم نہیں اس کا اندازہ لگا. کوئی بندہ ظاہراً صدقہ دے رہا ہے تو کسی کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے. بھئی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ اس کے اندر ٹانگ اڑائیں. یہ اللہ کا معاملہ ہے. وہ چھپا کے دے، وہ سر، اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، چھپا کے دیں یا اعلانیہ دیں. سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا اگر اعلانیہ دو گے فَنِعِمَّا ہِیَ، بس یہ بھی اچھا ہے. اگر تم چھپا کے دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دونوں طریقے اللہ نے فرمائے سورۃ بقرہ کے اندر، انفاق فی سبیل اللہ کا جہاں اللہ ذکر فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جانتے ہیں، وہ کس نیت سے دے رہے. یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، دکھلاوا کر رہے، ریاکاری کر رہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی مفسرین نے بڑی تفصیلات لکھی. اگر اعلانیہ دینے سے ترغیب دینا مقصود ہو تو پھر دے سکتا ہے، کہ کسی کو ترغیب دینا مقصود ہو کہ دیکھو بھی وہ 500 دے رہا میں 1000 دوں گا، وہ 1000 دے رہا میں 1500 دوں گا، وہ 1500 دے رہا میں 2000 دوں گا. یہ ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے کہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے وہ کیا لے، حصہ لے. ٹھیک ہے، اگر وہ اعلانیہ دینا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے یار میرے ایمان کمزور ہے، میں نہیں دے سکتا، اعلانیہ اگر دوں گا میں دکھلاوا ہو جائے گا، تو پھر وہ کیا دے، چھپ چھپا کے دے دے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ یہ کہ آ جائے دن، کون سا؟ قیامت کا. لا بیع فیہ، نہیں ہے خرید و فروخت اس میں، نہیں ہوگی خرید و فروخت اس میں، تجارت نہیں ہوگی اس دن میں. ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی. کہ مومنوں کو کہہ دو قیامت سے پہلے پہلے تم نمازیں پڑھ لو جتنا پڑھ سکتے ہو، یہی تمہارے دین کا ستون ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کے ستون کو کیا کر دیا ہے، گرا دیا ہے. اور جس نے دین کے ستون کو گرا دیا ہے اس کا سارا دین کیا کر گیا، گر چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ولا خلال، ہاں ولا بیع، اس کے اندر تجارت کوئی نہیں. اس قیامت کے دن کے اندر روز محشر میں تجارت، مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ تجارت کر کے نفع کما لے گا، اس کے کام آ جائے گا، لیکن قیامت والے دن اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی اس کو نیکی کے لیے تیار دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اس کو کسی چیز کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اس کو وہاں نفع نہیں ہوگا. اس کو جو اپنے اعمال ہوں گے وہی بس کام آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غالباً، ہاں، کہ قیامت والے دن یہ جتنی بھی نعمتیں ہوں گی نا اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی نعمتیں ہوں گی، یہ قیامت والے دن 3 چیزیں انسان کے سامنے اللہ کھولیں گے. ایک نیکیاں، ایک برے اعمال اور ایک نعمتیں. کتنی چیزیں؟ 3. نیکیاں، برے اعمال اور ایک نعمتیں اپنی، جو اللہ نے انسان کو دی تھی دنیا میں. غور سے سمجھنے والی بات ہے، خدا را غور سے. نعمت اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گی، اللہ سے آگے کہے گی یا اللہ مجھے میرا حق لے کے دے اس بندے سے. کیا بولو سارے، مجھے اس بندے سے میرا حق لے کے دے، تو نے مجھے اس کو دیا تھا نا دنیا میں، اب میں چاہتی ہوں میرا حق دے. یہ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے چل لے لے اس کا حق. وہ نعمت ایک نیکی لے گی، دوسری لے گی، تیسری لے گی، چوتھی لے گی، 5ویں، کرتے کرتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی.
ایک نعمت. پھر وہ نعمت کہے گی یا اللہ ابھی تو میرا حق پورا ہی نہیں ہوا، ابھی تو میرا حق پورا ہی نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر اپنا کرم کریں گے، اللہ اس جس کے اوپر کرم نہیں کرنا چاہیں گے، اللہ اس بندے سے کہیں گے بھئی دیکھ لو ایک نعمت کا بھی حق پورا نہیں ہوا تو باقی نعمتوں کا کس طرح حق پورا ہوگا. بس وہ پھنس جائے گا. یہ وہ بندہ ہوگا جو ناشکری کرے گا اپنے رب کی. ہاں، اور جو پھر اللہ تعالیٰ جس کی رحمت جس کے اوپر اللہ کی متوجہ ہوگی، جو شکر گزار بندہ ہوگا دنیا کے اندر، اللہ کہیں گے چل ایک نعمت نے تیرے سارے حق کو لے لیا، نیکیوں کو لے گیا، جا میں تیری نیکیوں کو دگنا کرتا ہوں. اللہ کہے گا جا میں تیری نیکیوں کو ٹرپل کرتا ہوں، میں تیری نیکیوں کو چگنا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر کرم فرمائیں گے، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ دن بڑا سخت ہے، خدا کی قسم وہ دن بڑا سخت ہے، وہ بڑا سخت ہے. اللہ نے فرمایا ہاں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس کے اندر کوئی بیع نہیں ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح تیری ادنا سی نعمت کیا ہے، تیری ادنا سی نعمت کیا ہے، چھوٹی سی نعمت کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میری ادنا سی نعمت سانس لے. حضرت داؤد نے سانس لی. اللہ نے فرمایا یہ میری ادنا سی نعمت ہے جس کے اوپر مدار زندگی ہے، جس کے اوپر مدار حیات ہے. اور خدا کے لیے ہم غور کر لیں کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں آج. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کیا. ابو بکر صدیق، عمر، عثمان غنی یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کھجوریں، خشک کھجوریں، تر کھجوریں، بھونا ہوا سالن، بھونا ہوا گوشت سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. روٹی کے اوپر نا کچھ سالن رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ یہ سالن جو ہے نا یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دیا، کئی دنوں سے اس نے اس طرح کا کھانا نہیں کھایا ہے، کئی دنوں سے اس نے ایسا عظیم الشان عالی شان کھانا نہیں کھایا اس نے. جا میری بیٹی، جب آپ نے کھانا کھا لیا نا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے یہ خشک کھجوریں، یہ تر کھجوریں، یہ بھنا ہوا سالن، یہ گوشت، اللہ قیامت والے دن انہی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. بتاؤ ان کی شکر گزاری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور آج دیکھ لو ہم کتنی نعمتوں کو، آج اللہ ہم نے کتنی نعمتیں، میں کہتا ہوں پرانے دور کا بادشاہ اور آج کا غریب یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ آج کا غریب اس سے بڑا ہوا ہے. اور جو مالدار ہیں اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہیں. 40 سال پہلے ہی غریب لوگ مالداروں سے وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے، مالدار اپنے حساب و کتاب میں پھنسے رہ جائیں گے. ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہاں یاد رکھ لینا اللہ کی ناشکری نہ کرنا، خدا کے لیے ناشکری نہ کرنا. اس کی شکر گزاری کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو بے تحاشا بے ساختہ خرچ کرو، کوئی سوچو وچار نہیں رکھنی اس کے اندر کہ 10 روپے دوں گا، 50 دوں گا، 100 دوں گا، یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. بے تحاشا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس طرح خرچ کرو کہ اپنے اندر جذبہ عثمانی پیدا کرو. حضرت عثمان کا جذبہ جب اپنے دل کے اندر جب پیدا کرو گے اپنے دل کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو اور زیادہ بڑھائے گا. جب اور بڑھائے گا اللہ کے راستے میں اور مال خرچ کرتے جانا، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس طرح اللہ صدقہ جاریہ بنائیں گے جس طرح آج حضرت عثمان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہوا ہے. آج بھی ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، آج بھی ان کے نام سے جو بینک اکاؤنٹ کھلا ہے ان کے خرچے سے غریبوں کے اوپر مال خرچ کیا جا رہا ہے، یتیموں کے اوپر مال خرچ کیا جا رہا ہے. جس طرح اپنی زندگی کے اندر وہ غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے، بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے، آج ان کے اسی طرح اسی مال سے آج غریبوں کے گھر سارے اس کے اندر رونقیں بحال کی جا رہی ہیں ان کے مال سے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ نہ کنجوسی نہ کرو، خدا کے لیے کنجوس نہ بنا کرو. بخل اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل آدمی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. جو سخی آدمی ہوتا ہے اللہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دن سے پہلے کیا کر لو، تجارت کر لو، ولا خلال، اس دن میں کوئی دوستی نہیں ہوگی. کوئی دوستی کیا مطلب؟ دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے سفارش کر کے چھٹکارا پا لیتے ہیں، عدالتوں کے اندر چھٹکارا پا لیتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن قیامت والے دن کوئی دوست کام نہیں آئے گا وہاں پہ، نہ ماں نہ باپ. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن بیٹا باپ کو دے کر فرار ہو جائے گا، بیٹا ماں کو دے کر فرار ہو جائے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو دے کر بھاگ جائے گی ایک دوسرے سے، اور بھائی بھائی کو دے کر، دوست دوست کو دے کر بھاگ جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ کہیں ہم سے یہ نیکیاں نہ مانگ لے. وہاں کوئی دوستی نہیں چلے گی وہاں پہ. اللہ نے فرمایا اس دن سے پہلے نمازیں قائم کر لو.
یہ بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یہ نمازیں تمہارے کام آئیں گی، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو گے. یہ اللہ کو ہم جمع کروا رہے ہیں. اصل مال وہی ہے، یاد رکھنا. تمہارے گھروں کے اندر جو مال پڑا ہے وہ کوئی مال نہیں ہے. تمہارے گھروں کے اندر جو غلے پڑے ہیں، جو اناج پڑا ہے، جو تجوریاں بھری پڑی ہیں سونے چاندی کی، وہ کوئی مال نہیں ہے. ہاں، جب اس مال کو اٹھا کے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وہ اصل مال بنے گا تمہارے لیے. وہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. لا بیع فیہ ولا خلال، نہ اس کے اندر کیا ہوگی؟ خرید و فروخت، نہ کوئی دوستی ہوگی. جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. صدق اللہ.